دوستو، بیت المقدس فلسطین کے بارے میں 50 ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ جی ہاں دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بیت المقدس کے بارے میں کچھ خاص باتیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں ایک مشہور شہر ہے؟ دوستو، کعبہ کی تعمیر سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد اقصی ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے ہی رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہی۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سالوں تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے، اور شاید وہ بھی آج کل کے اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوستو، مسجد اقصی پر بنا گنبد اسلامی دنیا میں سب سے پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 1992 عیسوی میں رکھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دا راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریریاں ہیں۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو مدد ملتی ہے۔ آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون پیدا کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملے کیے جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کے مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر بھی فلسطین ہی سے منگوائے گئے تھے۔ دوستو، فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا تھا، جسے مسلمانوں نے ناکام کر دیا، لیکن سن 1947 میں برٹین نے ایک سازش کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ برٹین نے ہر مسلم دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے، اور یہی کام فلسطین میں بھی کیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت کو 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر اور شام تک تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین ہی کا حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور بادشاہ سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے کچھ سالوں کے بعد مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، کہ جس میں 70,000 مسلمان شہید کیے گئے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگوں کے نتیجوں میں فلسطین اور مسجد اقصی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو ہرا کر
ایک بار پھر سے مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد اقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، لیکن 1920 میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے تک نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑ گئی اور یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا ایک الگ دیش بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ برٹین نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ دوستو، یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے۔ اسرائیل کی مانیں تو مکہ سے لے کر مدینہ، عراق، ایران، مصر، جارڈن سب اسی کے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہونے والی جنگوں میں حماس کو فلسطین کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے اکثر دیش فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی فلسطین کے ساتھ ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔